الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کی تشریح حق اور سچ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے کے سارے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ ہم سب کا پالنے والا کون؟ ایک اللہ۔ گویا کہ اللہ پاک ساری انسانیت سے مخاطب ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو، بلکہ یہاں یہ فرمایا یا ایھا الناس۔ اب ناس میں لوگوں میں تو بہت سارے لوگ آ گئے، اس میں ایمان والے بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ وغیرہ بھی ہوں گے۔ سارے کے سارے لوگوں سے اللہ مخاطب ہے کہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، اور سب کو بھیجا بھی دنیا میں اسی لیے ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی اگر عبادت اللہ کی نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پوجتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدے کرتا ہے، وہ تو گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی پکڑ اپنی جگہ پر ہوگی۔ لیکن اللہ حکم یہ فرما رہے کہ معبود باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو حقیقت میں ہمارا رب ہے۔ ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ہندوؤں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کہ کسی اور نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آ کر غفلت میں پڑ گئے، کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا دیا، کسی نے آگ کو اپنا خدا بنایا، کسی نے چاند و ستارے کو اپنا خدا بنایا، کسی نے سمندر کے پانی کو اپنا خدا بنایا۔ یہ غفلت میں پڑ گئے۔ کسی نے لمبے لمبے درختوں کو اپنا خدا بنا دیا، کسی نے گائے اور بھینس کو اپنا خدا بنایا۔ ہندوؤں کو دیکھو، کیا گائے کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا گائے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کو بھی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، انہی کے سامنے جھک رہے ہیں اور انہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ان سارے معبود باطلہ کی تردید فرما کر اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، ایک اللہ کی جو حقیقت میں ہمارا رب ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ سب کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ باقی ساری مخلوق ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پانی، یہ درخت، یہ آگ، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔
اور جب اللہ ان کو پیدا فرماتے ہیں پھر ایک دن آئے گا اللہ ان کو حکم دیں گے ختم ہو جاؤ، چاند بھی ختم، سورج بھی ختم، ستارے بھی ختم، دنیا بھی ختم، آگ بھی ختم، سب کچھ ختم۔ پہلے بھی اللہ رب العزت کی ذات باقی اور آخر میں بھی باقی رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اول میں بھی اللہ، آخر میں بھی اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب سب ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو جو ہمارا حقیقت میں رب ہے اس رب کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں۔ اور ہمارے ساتھ تو اللہ پاک نے یہ خیر کا معاملہ فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں مدارس سے جوڑا ہوا ہے، مسجدوں سے جوڑا ہوا ہے کہ ہم مدارس میں بیٹھ کر دین کو سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ دین سیکھے گا تو عمل کرے گا نا بھائی، جب اس کے پاس دین ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ قرآن کا درس بھی تو اس لیے دیا جا رہا ہے نا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے۔ ہم تو قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حافظ بن رہے، ہمیں معنی کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے، اللہ پاک ہم سے کس چیز کے مخاطب ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ کوئی بھی بندہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ دنیا کی آگ اگر آپ جلاتے ہو، اس کو بھڑکاتے ہو، تو اس میں کیا ڈالتے ہو؟ پتھر نہیں، بلکہ کیا ڈالتے ہو؟ لکڑی، کوئلہ اور مٹی کا تیل وغیرہ، تاکہ یہ اور بھڑکے اور بھڑکے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ پاک اس میں پتھر ڈالیں گے اور انسان ڈالیں گے، یہ اس کا ایندھن ہوگا۔ انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور پتھر، یہ دو چیزیں ڈال کے اللہ اس جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی اور بہت بڑی بنائی ہے۔ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے پھر بھی جہنم پکارے گی حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ پاک جگہ بہت ہے، بہت ہے، ابھی اور بھی ڈالیے، اور بھی ڈالیے۔ اللہ پاک آخر میں اس کا ڈھکن بند کر دیں گے، دروازہ بند کر دے، بس جتنوں کو جانا تھا چلے گئے۔ لیکن سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ جہنم اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جتنی زندگیاں ہیں اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، جیسے رب چاہی ہے زندگی ویسی ہماری زندگی ہو جائے۔ جیسے رب چاہتے ہیں نا ہمارے رب، ہمارے اللہ، کہ ہماری زندگیاں ایسے ہو جائیں، ایسے ہم زندگیاں گزاریں۔ اللہ سے یہ دعا بھی کرو، یا اللہ ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ میں تو اپنے حلقوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس طرح دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب یہ دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ ایسا ہی بنا دیں گے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے محفوظ رہیں، اور ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں کے مطابق گزر جائیں، اور ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں کے مطابق گزر جائیں۔ قرآن میں بھی تو فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو ایسے بنا دو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے گئے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب فرمائے رب کون ہے؟ اب رب کی صفات بیان ہو رہی ہیں، سنو اب رب کون ہے ہمارا؟ الذی خلقکم، تمہارا رب یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا،
یعنی ہم سے مخاطب ہے اللہ، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی ہم کو پیدا کیا۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے۔ تو بتائے تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی مخاطب اللہ ہم سے ہو رہے ہیں کہ ہم کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں دنیا میں جو اب موجود نہیں ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ایک اللہ نے۔ تو تمہارا رب بھی وہی ہے اور پچھلوں کا رب بھی وہی ہے۔ اس آیت سے ختم نبوت کی دلیل نکلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، دجال ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب دنیا میں نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قرب قیامت میں، وہ کوئی نئے نبی تھوڑی ہیں، وہ تو ایک دفعہ آ چکے ہیں، اللہ نے ان کو اوپر عرش پر بلا لیا ہے، قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور جب حضور آخری ہیں تو یہ امت بھی آخری ہے، اور یہاں یہی فرمایا۔ اب اس کو توجہ سے سنو، ختم نبوت کی دلیل بتا رہا ہوں۔ طالب علم ہو آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح یہ دلیل ہونی چاہیے، اور طالبات کے ذہن میں بھی دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب دلیل دو ان کو۔ اللہ کیا فرما رہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا، بعد میں جو دوسری امت آئے گی اس کا ذکر ہے بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے۔ توجہ سے، ہوشیار، ذہن فریش، تازہ، توجہ سے سنو۔ اللہ یہاں کیا فرما رہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی ہم کو، ہم موجودہ زمانے میں ہیں نا بھائی، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اور فرمائے جو تم سے پہلے آئے ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امت ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے۔ آگے کوئی دوسری نئی امت آئے گی اس کا ذکر ہے اس میں، ورنہ اللہ فرماتے نا تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی اللہ پیدا فرمائیں گے، یہاں تو نہیں ہے۔ گویا کہ یہ امت آخری ہے، یہ لوگ آخری لوگ ہیں، تو جب امت آخری تو نبی بھی آخری، کیونکہ اگر ہم سے بعد میں، ہمارے بعد اگر کوئی دوسری امت آنی ہوتی تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد جو امت آئے گی اس کو بھی ایک اللہ نے پیدا کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے نبی کو بھی بھیجنا ہے۔ یہاں ایسا ہے ذکر؟ کوئی نہیں ہے۔ پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تھے، رسول آئے تھے، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے نبی بھیجے۔ کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھی نبی ہیں، پچھلے لوگوں کے لیے جو لوگ گزر کے گئے ہیں ان کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ ہمارے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، ورنہ اللہ فرماتے تمہارے بعد بھی امت آئے گی، ان کے لیے بھی نبی بھیجوں گا۔ کہیں ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں ذکر نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا یہ امت بھی آخری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی عبادت کرنے سے ہی تم متقی بنو گے، اللہ والے بنو گے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت ہی نہ کرے وہ متقی بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ اللہ کا دوست وہی ہوگا جو اللہ کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرے گا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جب تک یہ زندگی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم نبی کے طریقے اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب رسم اور غلط عقائد اور غلط ذہن بن چکا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو ولی سمجھا ہوا ہے جو میلے کچیلے رہیں، بدبودار رہیں، غسل بھی نہ آتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، بڑے بڑے گندے بال رکھے ہوئے ہوں، مونچھیں بڑی ہوں، داڑیاں چھوٹی ہوں، اور ان کے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہو، جن کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہو، وہ کسی مزار کا مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہو یا کسی روڈ اور رستے پر بیٹھا ہوا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی بیٹھا ہو۔ یہی ہے نا؟ پھر وہ چاہے کچرے کے ڈھیر میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ ابھی چند دن پہلے بھی آپ دیکھتے ہوں گے، چند ماہ گزر گئے، یہاں کچرے کے ڈھیر پر ایک بیٹھتا تھا، آپ بھی دیکھتے ہو اپنے، کتنے لوگ آ کے وہاں سے اسے تعویذ دیتے تھے اور دم کرواتے تھے۔
وہ کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی دعا ہمیں لگتی ہے. ابھی تو وہ مر گیا تو لوگ کتنے جاتے تھے اس کے پاس دعا کروانے کے لیے. اب وہ جو خود میلا کچیلا بدبودار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کے زندگی میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو ولی سمجھا ہوا ہے. یہ عقل کا فطور ہے، عقل کا فطور. آدمی دیکھے تو صحیح کہ یہ جس کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں اللہ کا، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ہیں، نبی کے طریقے ہیں. چند دن پہلے ایک شوہر آیا اپنی بیوی کو لے کر یہاں دم کرانے کے لیے، تو یہ تھا بیٹھا ہوا ہے گواہ. بہرحال وہ دم کرا دے کر پھر کہا کہ میں فلاں ایک جی کے پاس چلی گئی تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے. کافی ساری تفصیل ہوئی. میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں گئے. کہا کہ وہ جی ہے. میں جی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہ سعادات ہیں، سید ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا سعادات ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ خود ہی اس نے گردن ایسے ہلائی خود ہی ہلائی گردن کے، اللہ تو یاد نہیں آیا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھ کر ربا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے. چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ رب والا ہے، اللہ والا ہے. تم خود اپنا چہرہ ہلا کے بتا رہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ تو یاد نہیں آیا، تو کائے کی اللہ والی ہے بھائی؟ کائے کی جی ہو گئی جس کو دیکھ کر اللہ ہی یاد نہیں آ رہا. لوگ اسی طرح بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نشانی بتا دی، اللہ کے ولی کی ہر نشانی بتائی کہ اللہ کا ولی کیسا ہوگا. اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے. قرآن سنو، قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہاں، اللہ نے اپنی دوستی کا راز بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے جو میرا دوست بننا چاہتا ہے، میرا دوست یعنی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی سچی اور کامل اتباع کرے. جب آپ کی سچی اور کامل اتباع کرے گا یحببکم اللہ، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. دلیل مل گئی قرآن سے. اب جو حضور کی اتباع ہی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اس کا کھانا پینا سنتوں کے مطابق نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہے، چلنا پھرنا سنتوں کے مطابق نہیں ہے، اس کی عبادتیں سنتوں کے خلاف، عبادتیں ہیں ہی نہیں، سنتوں کے خلاف تو دور کی بات، اللہ کے حکم اس کی زندگی میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، اپنی منمانی کے ساتھ زندگیاں گزارتا ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. آپ نے اس کو ولی بنایا ہوا ہے. یہ ولیوں کی نشانی نہیں ہے. آدمی، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی. عقل ذرا اس کو بھی کبھی استعمال کر لینا چاہیے کہ جس کو میں ولی سمجھ رہا ہوں وہ ولی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہاں اتنے ابھی آہستہ آہستہ جب علماء محنت کر رہے ہیں تو لوگوں میں تھوڑا تھوڑا شعور آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے تو وہ پیر صاحب ہیں گاؤں میں، لیکن اب کیا کریں، پیر صاحب کو تو انتقال ہو گیا، پیچھے والوں میں حال نظر نہیں آ رہا. خود ہی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو تو جو ہمارے پیر صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، ہمارے ولی تھے جن کو ہم ولی مانتے تھے اور ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، وہ تو چلے گئے، لیکن ابھی جو ان کے بعد والے ہیں، ان کے بیٹے پوتے، ان میں حال ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہاں جانے کو دل بھی نہیں کرتا. بڑے محنت کرتے ہیں اور چھوٹے بیٹھ کر مزے اڑاتے ہیں. بڑوں کی محنت پر چھوٹے مزے اڑا رہے ہوتے. آج یہی ہر درگاہوں کا یہی حال ہو گیا ہے. بڑوں نے محنت کی، وہ اللہ والے بن کر گئے، اب جو پیچھے والے ہیں وہ بیٹھ کر مزے کھا رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا ایک نیا پیر صاحب آ گیا مارکیٹ میں، بریانی والی سرکار. کون سی سرکار؟ بریانی والی سرکار. اور اس کو بٹھایا ہوا ہے اسٹیج پر، بہت بڑا اسٹیج بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور بریانی کی پوری ڈشیں بھر بھر کر اس کے اوپر نذرانے کے طور پر پھینک رہے. پورا یہاں تک بریانی سے بھرا ہوا ہے، یہاں گلے تک بریانی سے بھر دیا اس کو. یہ بریانی والی سرکار. اب یہ حال ہے، یہ اس کو نہلا دیا پوری بریانی کے اندر. اب یہی بریانی اب کیا ہوگا پتہ ہے؟
جب یہ پیر صاحب بیان کر کے اور ادھر ادھر کی ہانک کر جب اٹھے گا تو اب یہ سارے مریدین یہ بریانی کھائیں گے. پیر صاحب سے ٹچ ہو کر بریانی ہے, پیر صاحب سے ٹچ ہوئی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں ٹچ ہوئی ہے, ساری کھائیں گے یہ بریانی والی سرکار. ہم لوگ ایک دفعہ گئے یہ ٹھٹھا کی طرف, تو وہاں کتے والی سرکار سے بھی ہم نے ملاقات کی. کتے والی سرکار, وہ کیا تھا کہ اس نے کتے پالے ہوئے تھے, بڑے بڑے کتے, اور ہمیں خود کتوں سے ڈر لگے تھے. بڑے بڑے کتے, وہ کیوں نہ بڑے ہوں گے, وہ جو بریانی کھائیں اور گوشت کھائیں, ہر وقت جتنے مرید آ رہے ہیں اور کتوں کو گوشت ڈال رہے ہیں. یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گوشت نہیں ہے اور وہاں کتوں کو گوشت کھلا رہے ہیں. بھائی کتے گوشت کھا کھا کے یہ موٹے تازے, یہ بڑے بڑے منہ, 12-13 کتے رکھے ہوئے ہیں. تو کتے والی سرکار, بھائی جس نے کتے رکھے ہوں کتے والی سرکار ہوگا نا, ورنہ حضور نے کیا فرمایا, جس کے گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس نے درگاہ میں ادھر کپڑے بنی ہوئی اور 12 کتے پالے ہوئے, کتے والی سرکار. اب وہاں تعویذ بیٹھ کے لکھ رہا ہے, تعویذ نہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, میں دیکھ کر آئے ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سنی سنائی خبر نہیں بتا رہا ہوں, دیکھ کر آئے ہوں. وہ تعویذ لکھ رہا ہے, الٹے سیدھے لکیریں مار رہا, ادھر ادھر ادھر. بھائی جو کھلاڑی ہوتا ہے وہی چور کو پکڑتا ہے نا, جو کھلاڑی ہوگا, جس میدان کا کھلاڑی ہوگا وہ چور کو پکڑ لے گا, گڑبڑ کر رہا ہے, اس کے تو یہ ہے ہی نہیں, تعویذ ہی نہیں ہے. بہرحال اب وہ آ رہے ہیں سارے, اب وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو چائے پلا رہے ہیں. لیکن پہلے پیالے میں جو ہے کتے چائے پی رہے ہیں, پہلے کتے چائے پی رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر مریضوں کو چائے, انہی کپ میں پھر چائے مریضوں کو پلائی جا رہی ہے. یہ کتے والی سرکار کا ہی کام. اور یہ کیا ہے, اب لوگ اس کو سمجھ, بہت بڑے پیر صاحب ہیں, کتے والی سرکار بہت بڑے پیر صاحب ہیں. یہ حال ہے. صحیح آدمی نظر نہیں آتا. لوگوں نے بس ایسے الٹی سیدھے لوگوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. اور ایک چف والی سرکار ہے, وہ بھی دیکھو پنجاب میں چف. جب کرونا ہو گیا تو یہ کرونا کی ایسی چف اس کو لگی, خود بھاگ گیا. جتنے 6-7-8 مہینے کرونا چلا کر نظر ہی نہیں آیا میدان میں. بھئی ہمارے پاکستان میں یہ چف والی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں ٹینشن کیا, وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یار. اس کو لے کر آؤ اسپتالوں میں, جا کے اسپتالوں میں ساری ایک چف کے ساتھ سارے اسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر دیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. بھائی اتنے سارے لوگ کینسر میں مر رہے ہیں, بھائی پیلیے میں مر رہے ہیں, شوگر میں مر رہے ہیں, ہارٹ اٹیک میں مر رہے ہیں, اور کتنی کتنی خطرناک بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہے. آ جاؤ نا میدان میں, پھر سب کو ٹھیک کرو نا. ایک پھونک مارتا ہے, جس کے گھٹنے کام نہیں کر رہا ہے, وہ بھی منٹوں میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور کھڑے ہو کر جو اس کے گلے لگاتا ہے. پھر جن آ گیا, جن بھی دیکھو سبحان اللہ, ایک چف مارنے سے جن بھی بھاگ رہا ہے. واہ بھائی واہ, جن اتنا آسان نہیں بھاگتا بھائی, جن مقابلہ کرتا ہے. ہاں 13 سال ہو گئے جنات سے کھیلتے کھیلتے, اتنی آسانی سے جن بھی نہیں بھاگتا, وہ بھی ڈھیٹ ہوتا ہے, اس کو بڑے موچڑے مارنے پڑتے ہیں. ہاں پڑھائی کی مارنی پڑتی ہے, لیکن جن بھی اندر میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہے, توڑ کر رہا ہوتا ہے. یہ ادھر سے عامل پڑھ رہا ہوتا ہے, ادھر سے یہ توڑ کر رہا ہوتا ہے. کرتے 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 پھر جو جس کا پلہ بھاری ہوا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے, عشاء سے پڑھائی شروع کرو, جا کے فجر میں جن چھوڑتا ہے. عشاء سے پڑھائی شروع کی ہے, فجر میں چھوڑا ہے جا کے. کیا معمولی کام سمجھتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. اور چف والی سرکار, چف جن بھاگ گیا, آ بھائی گلے سے لگ جا, ہو گیا بھائی کام. لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو پھر سارے پاگل ہیں جو اتنے سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. دلیل دیکھو, دلیل. ابھی میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں نا, سیکھو, سیکھنے کا موقع ہے. کہتے ہیں یہ جو مزاروں پہ رش لگی ہوئی ہے, بابے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے پاگل ہیں جو اتنے دور دور جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ جو چف والی سرکاریں, ایسے کتنی سرکاریں ہیں. ایک تو ہے نا وہ ناڑے والی سرکار, یہ بھی سنا ہے ناڑے والی سرکار. جو بھی یہاں آئے وہ ناڑا کھولے اور بابا جی کی مزار پہ اپنا ناڑا لٹکا دے, جب منت مان کر واپس جائے گا تو اس کا کام ہو جائے گا. ناڑے والی سرکار. بھئی عجیب چیزیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں, ہم بھی سوچ کے حیران ہے, ہو کیا رہا ہے, یہ ہے کیا تماشا بنا ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں پھر اتنے سارے لوگ کیوں جاتے ہیں. اگر یہ اللہ کے حکم, نبی کے طریقے ان کی زندگی میں نہیں ہے, تو پھر اتنے سارے لوگ ان کو لائک کیوں کرتے ہیں, ان کو پسند کیوں کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے کیوں ہیں. دلیل ہے نا, دلیل لوگوں کی دلیل ہے. تو بھائی فرعون کے چاہنے والے بھی زیادہ تھے, حامان کے چاہنے والے بھی زیادہ تھے, قارون کو بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے تھے. جتنی عورتیں ناچ گانے والی ہیں نا, ان کے لائق تو اور زیادہ ہیں.
ان کو تو اور زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کیا کہو گے، ناچ کھانے والی لڑکیاں پھر اچھی ہیں کیا؟ آپ چلو ابھی تو ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، آپ یہ واٹس ایپ بھی استعمال کرتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔ مولویوں کو اتنا زیادہ لوگ پسند نہیں کریں گے جتنا عورتوں کو پسند کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہجڑوں نے بھی اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ہجڑوں کے لائک تو دیکھیں کتنے ہیں، ان کے شیئرز تو دیکھیں کتنے ہیں، اور ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ کیا کہو گے، کھدڑا بھی اللہ والا ہے؟ ہاں یہ بھی۔ اور یہ جو عورتیں ناچ رہی ہیں مارکیٹ میں اور اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، بہت جاتے ہیں لوگ۔ یہاں تو مولوی صاحب تقریر کر کے گلا خوش کر دیتے ہیں، لیکن 1 روپیہ کوئی نہیں دیتا۔ عورت خالی ادھر ایک آواز نکالتی ہے اور نوٹوں کی برسات، نوٹ نوٹ نوٹ، پوری عورت کو نوٹوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اب کیا کہو گے؟ اب بتاؤ پھر ایسا ہے کہ نہیں؟ سلیمان بڑے توجہ سے سن رہا ہے۔ تو بھائی دیکھو، غلط لوگوں کے چاہنے والے بھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو غلط لوگوں کو چاہنے والے اگر زیادہ ہوں تو یہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے چاہنے والے زیادہ لوگ وہاں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہے، سچ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے عقل دی، عقل ذرا سوچو، اس عقل کو استعمال کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائی، قرآن میں اعلان بھی ہو گیا، اللہ کا ولی وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کرے گا، اس کے بغیر ولایت ممکن نہیں ہے۔ تصوف کی 3 منزلیں ہیں نا، فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ آخری منزل کیا ہے؟ فنا فی اللہ۔ لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو گے، پہلے کس پر فنا ہونا ہے؟ شیخ مرشد استاد، وہ تمہیں محبت سکھائے گا کہ حضور کی کس طرح اطاعت کی جائے، کس طرح فرما برداری کی جائے، حضور کا عشق تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں کیسے آئے، استاد بتائے گا، مرشد بتائے گا۔ پھر جب اس مقام تک پہنچ جاؤ گے، پھر اس کے بعد آخری اسٹیپ، آخری منزل، آخری سیڑھی یہ ہے کہ فنا فی اللہ، اور اللہ ہمیں فنا فی اللہ کی تہ تک جا کے پہنچائے۔ بولو آمین۔ اللہ والا نہیں بننا کیا، خالی بس سن رہے ہو؟ جب دعائیہ کلمات ہوں تو اس کے بعد آمین بھی کہنا چاہیے تاکہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے۔ ایک اللہ والے تھے صاحب نسبت، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں ایک اللہ والے آئے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کم تر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ جو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، باقیوں کو کم تر سمجھ رہا ہے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انہوں نے کہا چلو بھائی اللہ والے آ رہے ہیں، چلو زیارت کر لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے مریدین نے کہا کہ پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ والے تھے، کہا کہ سبحان اللہ، موقع تو اچھا ہے، اللہ والوں سے ہم نماز بھی سیکھ لیں، کیونکہ اللہ والوں کی نماز بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، کوئی اللہ والا سنت کے خلاف نماز بھی نہیں پڑھے گا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ کہا کہ چلو ہمیں لے کر چلو۔ جب لے کر گئے کمرے میں، اور حضرت جو نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ سجدے میں گئے، سجدے سے جیسے ہی اٹھے، پیر صاحب جو ملاقات کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے مریدین سے کہا چلو واپس چلتے۔ واپس نکلے، اور ان کے مریدین جن کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، ابھی تو آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، ہمارے پیر صاحب تو نماز سے بھی فارغ نہیں ہوئے اور آپ ابھی سے واپس جا رہے ہیں، خیر تو ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ میں اس کو اللہ والا ہی نہیں مانتا جو سنت کے خلاف نماز پڑھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بات نہیں، نماز تو پڑھ رہے تھے پیر صاحب، لیکن سنت کے خلاف پڑھ رہے تھے، اور جو سنت کے خلاف نماز پڑھے میں اس کو اللہ والا بھی نہیں مانتا۔ پوچھا گیا اچھا اس کی غلطی کیا تھی، کیسے سنت کے خلاف؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، یہ 5 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، 5 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور یہ جب پیر صاحب نماز پر سجدے میں گئے تو ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جو سنت کے خلاف نماز پڑھے میں اس کو اللہ کا ولی بھی نہیں مانتا۔ ہاں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے والے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو حکم ملا نا ہمیں کہ اللہ کی عبادت کرو، حکم اس لیے ملا کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے متقی بنے۔ بات یہیں سے نکلی تھی ساری کہ اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟
کوئی بھی عبادت کے بغیر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. وہی اللہ کا دوست بنے گا, وہی ولی اور ولیہ بنیں گی جو اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کریں گے. آگے تو سنو, اب رب کون ہے؟ یہ پہلی صفت تو بیان ہو گئی. اب آگے دیکھو, الذی جعل لکم الارض فراشا, تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا, فرش بنا دیا. فرش ہے کوئی ایسا تمہارا رب؟ ہے کوئی اور رب جس نے زمین کو پیدا کیا ہو اور زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہو؟ ہے کوئی دوسرا رب اللہ کے علاوہ؟ نہیں, وہ ایک اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے کہ ہم اس پر چلتے ہیں. کبھی زمین کو دیکھ کر تھوڑا توجہ کیا کرو کہ اللہ نے زمین کو کیسا بنایا ہے. اس کے نیچے رکھا ہے پانی, پانی پانی ہے, اس کے اوپر فرش اللہ نے بنا دیا. پھر زمین گول گول گھومتی بھی ہے, لیکن ہم دیکھو ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے. اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں, زمین میں وائبریشن نہ ہو, زمین اپنی جگہ پر ٹھہری رہے. وہ گھوم بھی رہی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, ہم اپنی اپنی جگہ پر مقیم ہیں. ہم ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے, گر نہیں رہے. اور ایسا معتدل مزاج بنایا زمین کو کہ آپ اس کے اوپر چل بھی رہے ہو, آپ اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بھی قائم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتے ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ پیچھے دیکھو جو زمین ہے یہ ساری زراعت والی زمین ہے. اسی پہ آپ جو ہے ابھی بیج ڈالو تو دیکھو کیسے نکلتے. اور اس کے برابر میں مسجد بنی ہوئی, 2 منزلہ مسجد ہے. اور اس کے علاوہ دیکھو بڑے بڑے پلازا کھڑے ہوئے ہیں, وہی زمین ہے نا, بڑے بڑے پلازا بھی اس سے بھی بڑے بڑے پلازا کھڑے ہوئے ہیں. ایسا زمین کو اللہ نے بنایا اور فرش بنایا. والسماء بنا, اور اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا چھت. ایک گھر بنا کے دے دیا اللہ نے, ہاں, فرش بھی ہو گیا, چھت بھی ہو گئی. کس نے بنایا فرش اور چھت؟ ایک اللہ نے. وانزل من السماء ماء, اور پھر فرمایا کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے برسایا پانی. کبھی بارش جب برستی ہے نا, خود برستی نہیں ہے, کون برساتا ہے؟ ایک اللہ. جب بارش اللہ برساتا ہے تو اس کے برسنے پر ذرا غور کیا کرو کہ اللہ نے اس کو قطرہ قطرہ کر کے برسایا ہے. ہاں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پانی نیچے زمین پر اتارنا تھا, اگر جیسے آپ ایک بڑی بالٹی بھرو یا ایک ڈول بھرو, اس کو اٹھا کے ایسے کلٹی کرو, تو پورا کا پورا پانی جب وہ گرے گا تو آس پاس جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو پانی کی طاقت سے کم طاقت رکھتی ہوں گی, وہ ساری پانی سے ادھر ادھر بکھر جائیں گی, بہہ جائیں گی. ایسا ہی ہے, اگر اتنا بڑا پانی آسمان سے اکٹھے گرتا تو نہ جانے لوگوں کا کیا حال ہوتا. چند ماہ پہلے یہ گولے برسے تھے نا, بارش بھی ہوئی اس کے ساتھ گولے گولے, تو دیکھو لوگوں کا کتنا نقصان ہو گیا, کتنے لوگوں کی سولر پلیٹیں ٹوٹ گئیں, کسی کے سر پہ لگا, کسی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے, کتنا ہو گیا نقصان. بہرحال تو اگر اللہ پاک پورا کا پورا پانی کٹھے کا کٹھے گراتے, پورا ایک ڈول بھر کے ایسے کلٹی کرتے, تو کتنا لوگوں کا نقصان ہو جاتا, پورے سیلاب کے سیلاب آ جاتے. لیکن اللہ کتنے پیارے ہیں کہ پانی برسانے کا نظام اللہ نے کیسا رکھا کہ اللہ نے قطرہ قطرہ کر کے پانی برسایا تاکہ کسی کو نقصان بھی نہ ہو, سب کا فائدہ ہو. آپ اسی بارش میں نہاتے بھی ہیں, یہی پانی کے قطرے جب زمین کے اندر جاتے ہیں زمین سیراب بھی ہو جاتی ہے, زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی زمین کو جب پانی ملتا ہے یہ زمین کھیتی باڑی کے لائق ہو جاتی ہے. گویا کہ اللہ اس زمین کو حیاتی عطا فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے. تو یہ پانی برسانے والا کون؟ ایک اللہ. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, خالی پانی نہیں برسایا, اس کو اللہ نے ہمارے لیے رزق کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے کہ یہی پانی ہم پیتے بھی ہیں, اور یہی پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین سیراب ہوتی ہے اور کاشتکاری کے لائق ہو جاتی ہے. اسی پر ہم کاشتکاری کرتے ہیں, پھر اللہ اسی زمین سے ہمارے لیے سبزیاں اور میوے نکالتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, اب اللہ نے شروع میں کیا فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک رب کی عبادت کرو. رب کون ہے؟ جس نے تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا, آسمان بھی بنایا, زمین بھی بنائی, اور آسمان سے پانی بھی برسایا, اور تمہارے لیے رزق بھی نکالا. اب اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون,
در حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا رب تمہارا پالنے والا ایک اللہ ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کس بات میں؟ یہ کفار کو چیلنج ہو رہا ہے، ایک یہ کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور دوسرا ان کو یہ شک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں قرآن سنا رہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے۔ یہ ان کا اختلاف تھا نا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کلام جو سنایا جا رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام بنایا ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، نعوذ باللہ۔ اب اللہ پاک ان کو چیلنج فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ میرا کلام نہیں ہے، اگر یہ تمہارے رب کا کلام نہیں ہے، اگر کسی انسان کا کلام ہے تو پھر اسی کلام کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا کے دکھا دو، تمہیں چیلنج ہے، اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن، اگر قرآن اور اس کی آیات کے بارے میں تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی ایک صورت کے مثل کو ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ بھائی اگر میں کوئی کتاب لکھوں گا مثال کے طور پر تو آپ اس کی ٹکر پہ دوسری کتاب لکھ سکتے ہیں، چاہے اس کے ٹکر کی ہو یا اس سے تھوڑی کم درجے کی ہو، لیکن آپ مقابلہ تو کر سکتے ہو نا کہ کتاب کے برابر کوئی دوسری کتاب لکھی جائے۔ لیکن اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اس کا کوئی ٹکر ہی نہیں کر سکتا، اس کے کلام کی مثل کوئی کلام کے ہی نہیں سکتا، ایسا کلام اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا ایسا کلام۔ بڑے بڑے شعراء آئے تھے میدان میں، بڑے بڑے شعراء، لیکن وہ ہار مان جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جب سنائی جاتی تھی حیران کہ کوئی ایسا کلام ہے کہ اس کے کلام کے مثل کوئی کلام ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب اللہ کے علاوہ تم اپنے دوسرے شریک بھی لے کر آؤ، اپنے مددگار بھی لے کر آؤ، اپنے گواہ بھی لے کر آؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اس کام میں۔ اگر تم سے اکیلا یہ کام نہیں ہو رہا نا کہ اللہ کے کلام کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا کے دکھا دو، اگر اکیلے کام نہیں ہو رہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے جیسے جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں سب کو لے آؤ اور سب مل کر اللہ کے کلام کے مثل کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، سارے مل کر کام کرو۔ اگر کسی بندے کا کسی کے ساتھ مقابلہ، اس کو کیا آ جا تو میدان میں، یہ ہوگا نا، یہ تھوڑی بولے گا سب کو لے آ، سب کو دیکھوں گا، لیکن اللہ کا چیلنج ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اکیلے یہ کام نہیں ہو رہا نا تو تمہارے جیسے اور بھی کتنے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، سب آ جاؤ میدان میں، سارے مل کر محنت کر لو، قرآن کی ایک صورت کے مثل صورت تم نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ کیا فرمانے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ کام تم نہ کر سکو، قرآن سنو تو صحیح، مزہ کیسا ہے قرآن میں، کتنا زبردست چیلنج ہے، اور اللہ نے کتنا زبردست بیان فرمایا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے چیلنج کر دیا تم کر بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، ابھی اللہ نے اعلان بھی کر دیا تم یہ کر بھی نہیں سکتے کہ قرآن کی مثل ایک صورت کوئی بنا کے دکھاؤ، تم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آ گیا قرآن میں بھی جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جہنم کی آگ کو کس سے بھڑکایا جائے گا؟ انسان اور پتھر سے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر نافرمانی چھوڑ دو، دغا بازیاں چھوڑ دو، غیر اللہ کو پوجنا چھوڑ دو، غیر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر بچو گے نہیں، اگر پھر بھی باز نہیں آئے تو یاد رکھو اعدت للکافرین، پھر اللہ نے یہ آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے جو نہیں مانتے بات۔ آخر میں سن لو،
اب جو فرما بردار ہے نا، الحمدللہ ہم فرما بردار ہیں، بولو الحمدللہ۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں فرما برداروں میں بنایا۔ دیکھو ہم اللہ کو مانتے ہیں بھائی، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنا بھی چاہتے ہیں اپنے مکمل زور و شور کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ کل بنی آدم خطاء، انسان خطا وار ہے، کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اطاعت پر لگایا ہوا ہے، الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو اطاعت والے ہیں ان کے لیے انعام بیان ہو رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے سارے ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنت میں باغ، جنت ہوگی، اور ایسی جنت، ایسے جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذرا خاکہ بنایا کرو، شام کا ٹائم ہو، عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم، جب سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہو، وہ موسم کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ایک جب صبح فجر کی نماز کے بعد ابھی سورج مکمل طلوع نہیں ہوتا تو جو آسمان تو روشن ہو جاتا ہے لیکن ابھی سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے، تو وہ موسم کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک مغرب کے وقت موسم کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو جنت کا موسم ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ پھر بڑے بڑے محلات ہوں گے، یاقوت اور مرجان کے بڑے بڑے محل ہوں گے، اور بڑے بڑے باغ ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں جاری ہوں گی، خوشبو ہی خوشبو ہوں گی، اور موسم بھی اتنا پیارا ہوگا۔ اور وہاں کیا قرآن میں کیا فرمایا، وہاں جگہ جگہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور جگہ جگہ گاؤں تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، اور پینے کے جو برتن ہیں جہاں سے آپ پی سکتے ہو وہ برتن بھی وہیں رکھے ہوں گے۔ شہد پینی ہے، نہر تو تمہارے نیچے سے ہی بہہ رہی ہے، تمہارے محل کے نیچے سے شہد کی نہر ہے، پانی وہ اپنا وہ جو پینے کا برتن ہے وہاں سے ڈالا، شہد نکالی، پی لیا۔ وہاں شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی بھائی، آپ یہ سوچو گے وہاں تو مکھی بھی ہوگی، یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی شاید وہاں۔ اللہ پاک شہد نکالنے میں، شہد پیدا کرنے میں شہد کی مکھی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک دودھ بنانے میں، دودھ پیدا کرنے میں گائے، بھینس، بکری کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں کے بغیر بھی اللہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ وہاں شہد اور دودھ ہے اور صاف شفاف پانی۔ یہاں کوٹری والوں کو تو پانی بھی دیکھو کیسا مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی کبھار تو ایسا پانی آتا ہے جیسا کافی، جیسا چائے، ہم بھی سوچ سے پڑ جاتے ہیں اس سے وضو کریں کہ نہیں کریں۔ پانی کی تو 3 سے بات ہے نا، اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا ذائقہ۔ کبھی کبھی تو ایسا پانی آتا ہے ماشاءاللہ رنگ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی عجیب سا ہوتا ہے، اس کی بو بھی بدلی ہوتی ہے۔ اب ہم پریشان، اب اسے وضو کریں کہ نہیں کریں؟ نہیں ہوگا بھائی وضو۔ جس کی صفات بدل جائے نا، رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو بدل جائے، اس پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندوبست کر لو۔ تو بہرحال وہاں ایسا گندا پانی نہیں ہوگا، وہاں صاف شفاف پانی ہوگا، صاف، بالکل صاف ایسا پانی۔ تو اس کے لیے بھائی، اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ ہوگی، ملے گی تب جب ربا راضی ہو جائے گا۔ اور ربا راضی ہوں گے اپنے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہیں اس کو بجا لانے سے اور ان پر عمل کرنے سے، اور عمل کا طریقہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا، اسی پر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔